الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، ہمیں اپنی زندگی میں جو کچھ ملتا ہے، ہم پر وارد ہوتا ہے، ہم پر ورود ہوتا ہے، وہ حق جل مجدہ کے امر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موت و حیات کے مالک ہیں، خالق ہیں۔ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ صحت بھری زندگی، بیماری کے دن اللہ کا امر ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولا محمد حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے خاص مرید کو، جو کہ کروڑ پتی تھے، گٹھیا کی بیماری ہو گئی۔ یہ ایک مرض ہے جس میں آدمی کے پاؤں جواب دے دیتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل بندہ رہتا نہیں، اتنا درد گھٹنوں کے نیچے رہتا ہے۔ وہ علاج کے لیے امریکہ گئے اور مفتی شفیع صاحب کو بھی یہی بیماری ہو گئی۔ انہوں نے یہاں ایک دواخانے سے علاج کرایا، 12 آنے کی دوا تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے مجمع میں فرمایا کہ میں 12 آنے کی روز کی دوا سے ایک دم اچھا ہو گیا، اور اس سیٹ دوست کے یہاں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، کیونکہ وہ نیچے نہیں آ سکتے تھے، نیچے نہیں اتر سکتے تھے۔ تو اس نے دیکھ کر کہا ارے مفتی صاحب، آپ تو بالکل اچھے ہو گئے، سیڑھی پر کیسے چڑھ گئے؟ تو میں نے کہا کہ 12 آنے کی دوا روزانہ کھاتا تھا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو اس نے کہا کہ میں امریکہ میں 12 لاکھ لگا کر آیا ہوں، آپ 12 آنے کی دوا سے اچھے ہو گئے؟ تو فرمایا کہ دوا شفا نہیں دیتی، شفا خدا دیتا ہے۔ دوا تو ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، محض ایک سبب ہے۔ بس اوپر والے سے رابطہ رکھو، زمین والوں کو آسمان والے سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ زمین والوں کو اگر خیریت سے رہنا ہے تو آسمان والے کو خوش رکھنا چاہیے۔ راہ محبت اور اس کے حقوق نامی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ دیکھیے سامعین کہ اللہ سے رابطے پر مہلک امراض سے بھی شفا پائی جا سکتی ہے۔ ہم بھی وبائی مرض سے جھونج رہے ہیں، اور یہ مرض روز افزوں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے گھٹنے کی، کم ہونے کی خبریں آ ہی نہیں رہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم حق جل مجدہ سے آہوزاری کر کے گڑ گڑا کر رو دھو کر اس بیماری کے خاتمے کی دعائیں کریں، اپنے رابطے کو اپنے خالق اپنے مالک سے مضبوط کریں، اپنی زندگی میں یہ تحیہ کریں، یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی اللہ جل جلالہ و من والہ کے مطابق گزارنے کی فکریں کریں گے، کوششیں کریں گے، اور جن چیزوں سے جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں ان تمام کاموں کو ان تمام باتوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنے کی فکریں کریں گے، کوششیں کریں گے۔ جو ہوگا ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی تکلیف ہمیں پریشان نہیں کرے گی، ہم اس سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہنستے کھیلتے وہ مرض ہم سے کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ضرورت ہے ہم اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط کریں۔ گناہ ہو بھری زندگی کو چھوڑ دینے کی فکریں کریں، کوششیں کریں۔ کہ ہماری زندگی کے جو گناہ ہم جانتے ہیں ہو رہے ہیں ان سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور اپنی بگڑی کو اللہ سے بنانے کی کوششیں کریں، دعائیں کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اکابرین علماء کرام اولیاء اعظام نے کر کے دکھایا ہے۔ اسی کو فرمایا، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ والوں نے کر کے دکھایا ہے کہ جب ان کا رابطہ، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا ہے تو کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکی، کوئی چیز انہیں تکلیف زدہ نہ کر سکی۔ وہ غم پروف بن گئے، ارد گرد بظاہر دکھ رہا ہے غموں سے گھرے ہوئے ہیں، آفتوں سے گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہنستے کھیلتے موج حوادث سے گزر رہے ہیں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہیں۔ ہم کوشش کریں، ہم اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط کرنے کی کوششیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے زندگی کے رخ کو صحیح سمت کی طرف موڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔